أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تحقیق مکر الذین من قبلہم، مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فأتی اللہ بنیانہم، بس آیا اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کو من القواعد، بنیادوں سے، جڑوں سے. فخر علیہم السقف من فوقہم، پس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان کے پاس عذاب. مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جہاں سے وہ نہیں سمجھتے تھے. ثم، پھر یوم القیامت یخزیہم، قیامت کے دن ان کو اللہ رسوا کرے گا. وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ، إِنَّ الْخِزْيَ وَالسُّوءَ الْيَوْمَ، اصل میں تھا إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ، بے شک رسوائی آج کے دن، وَالسُّوءَ، اور برائی تکلیف، علی الکافرین، کافروں پر ہے. الذین، وہ لوگ تتوفاہم الملائکۃ، جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے. ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر. فألقوا السلم، پس وہ ڈالتے ہیں سلم، سلو. کیا کہتے ہیں؟ ما كنا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے. بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں. فلبئس مثوى المتکبرین، بس برا ہے ٹھکانہ متکبر لوگوں کا. وقیل للذین، اور کہا جائے گا ان لوگوں کو، اتقوا، جو ڈر گئے. کیا کہا جائے گا؟ ماذا انزل ربکم، کیا کچھ اتارا تمہارے پروردگار نے. قالوا، وہ کہیں گے خیرا، اللہ نے خیر بھلائی نازل کی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی. فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، ان کے لیے کیا ہے؟ نیکی کرنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے حسنہ، بھلائی ہے، جنت ہے. ولدار الآخرۃ خیر، البتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، اور بہت اچھا ہے گھر متقیوں کا. جنات عدن یدخلونہا، باغات ہمیشگی کے جن میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہوں گے ان کے نیچے نہریں. لہم، ان کے لیے، فیہا، ان باغوں میں، ما یشاءون، جو چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے. طیبین، اس حال میں کہ وہ پاک صاف ہیں. یقولون، وہ فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، سلامتی ہو تجھ پر، تم پر، علیکم، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں چلے جاؤ. بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے سبب.
حل ینظرون وہ نہیں انتظار کرتے الا ان تأتیہم الملائکہ مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے او یأتی امر ربک یا آئے آپ کے رب کا امر کذالک فعل الذین من قبلہم اس طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وما ظلمهم اللہ اللہ نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا ولیکن انفسہم کانوا انفسہم یظلمون لیکن تھے وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے اصحابہم سیئات ما عملوا تو پہنچی ان کو سیئات ہاں جی برائیاں تکلیفیں دکھ جو انہوں نے کیا وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز کے ساتھ وہ مزاق کیا کرتے تھے صدق اللہ العظیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حال یستخرج السحر نکالا جائے جادو کیا نکالا جائے جادو وقال قتادہ قلت لسعید بن المسیب قتادہ کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب تابعی کو کہا رجل بہ طب کیا کہا رجل بہ طب جس آدمی کو جادو ہو او یؤخذ عن امرأتہ یا وہ روک لیا جائے اپنی بیوی سے یعنی ایسا جادو ہو کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے بھی قاصر ہو جائے ایحل عنہ ایحل عنہ کیا وہ جادو اس سے کھولا جائے او ینشر یا اس کا توڑ کیا جائے یعنی قتادہ کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا جادو کا توڑ کروایا جائے قال لا باس بہ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں کس سے توڑ کروایا جائے کسی جادوگر سے یعنی جادو کا توڑ جادو سے ٹھیک ہے جمہور کا تو یہ موقف ہے نا کہ جادوگر کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے لیکن امام صاحب کا اس طرف رجحان ہے کہ جادوگر کے پاس جانا جادو کروانے کے لیے یہ تو گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے حرام ہے لیکن توڑ کے لیے اس کے پاس جایا جا سکتا ہے جادو کا توڑ کروانے کے لیے انما یریدون بہ الاصلاح کیونکہ جو وہ توڑ کر کے یعنی بھی اس کے ذریعے اس توڑ کے ذریعے اصلاح چاہتے ہیں فاما ما ينفع فلم ينهى عنه ہاں تو جس چیز میں نفع ہو اس سے کوئی ممانت نہیں جادوگر کے پاس فائدے کے لیے ہی جانا ہے نا اپنا توڑ کروانے کے لیے تو سعید بن مسیب کہتے ہیں ایسے توڑ کرنے میں کوئی حد نہیں حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول اول من حدثنا به ابن جريج سب سے پہلے جو ان کو حدیث بیان کی ابن جریج نے يقول حدثني آل عروة کہتے ہیں کہ بیان کیا ان کو آل عروہ نے عن عروة عروہ سے فسألت هشاما عنه چل فحدثنا عن أبي وسألت هشاما عنه میں نے سوال کیا ہشام سے اس حدیث کے بارے میں فحدثنا عن أبي عن عائشة انہوں نے بیان کیا ہشام نے اپنے باپ عروہ سے وہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ خیال کرتے تھے أنه يأتي النساء کہ آپ عورتوں کے پاس آئے ہیں ولا يأتيهن حالانکہ نہیں آئے ہوتے تھے قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر سفیان ثوری کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ سخت جادو ہے إذا كان كذا قال اذا کان کذا جب ایسا ہو یہ آدمی کو کسی چیز کا پتہ بھی نہ رہ جائے یہ بہت سخت جادو ہے قال فانتبه من نومه ذات اذا يوم کان کذا کذا آگے یہ کالا إذا كان كذا قال فانتبه اور وہ کہتے ہیں کہ عائشہ سے فن تباہ آپ بیدار ہوئے اپنی نیند سے ذات يوم ایک دن آپ نیند سے اٹھے سو کے اٹھے فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد عفاني آفانی ہاں
قد افتانی افتانی فیما استفتا فی مستفتیت، آپ نے فرمایا عائشہ بلا تو جانتی ہے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے جو میں نے اس سے پوچھا. فیہ اتانی فی رجلان مستفتیت فیہ، آگے اتانی رجلان فقعد احدہما عند رأسی دو آدمی آئے، ایک بیٹھ گیا میرے سر کے پاس والآخر عند رجلی اور دوسرا بیٹھ گیا میرے پاؤں کے پاس. فقال الذی عند رأسی للآخر ما بال الرجل، کہا اس نے جو میرے سر کے پاس تھا دوسرے کے لیے للآخر، ما بال الرجل، کیا حال ہے آدمی. یہ کل بھی آپ نے ترجمہ پڑھا ہے سارے حدیث کا، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے آدمی کا. قال مطبوب، تو اس نے کہا، کس نے؟ جو پاؤں کی جانب کھڑا تھا، اس پہ جادو ہے، مطبوب. قال ومن طبہ، تو جو سر کی جانب تھا اس نے کہا کس نے جادو کیا؟ قال لبید بن عاصم، تو پاؤں کی جانب والے نے کہا لبید بن عاصم نے. رجل من بنی زریق، جو بنی زریق کا ایک آدمی ہے، حلیف الیہود، یہودیوں کا حلیف ہے، کان منافقا، منافق تھا. قال فیم، کالا قال وفیم، وفی من یار، سر کی جانب والے فرشتے نے کہا کس چیز میں؟ فی قال فی من، قال فی مشتن ومشاکت، تو پاؤں والے نے کہا مشتن، کنگھی میں، ومشاکت، اور روئی کے، ہاں جی، روئی کے دھاگوں میں. قال فعین، قال فی جوف روئی کے طلعت، پردے سے. کالا، اس نے کہا سر والے نے، کالا فعینا، قال فعین، قال فی جوف طلعت، اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تو پاؤں والے نے کہا فی جف طلعت ذاکر، ذکر، نر کھجور کے غلاف میں، تحت رؤوفت، ایک پتھر کے نیچے، چٹان کے نیچے دبایا ہوا ہے، فی بئر زروان، زروان کے کنویں میں. زی اروان بھی پڑھتے ہیں، زروان بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. قال فاتر بئر راوی کہتے ہیں آپ آئے کنویں کے پاس حتی استخرجہ، جہاں تک اس کو نکال لیا. فقال هذه البئر التي اریتها، اور فرمایا یہ ہے وہ کنواں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا. وکأن ماءها تقاعۃ تو کہتے نہیں یار، نقاعۃ الحناء، گویا کہ اس کا پانی مہندی کا نچوڑ ہے، وکأن نخلها رؤوس الشیاطین، گویا کہ اس کی کھجوریں شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں، بڑی بڑی. قال فاستخرج، کالا، راوی کہتے ہیں فاستخرجا، فاستخرجا بھی ٹھیک، وہ نکالا گیا، یا فاستخرجا ٹھیک ہے، آپ نے نکالا. قالت فقلت افلا نتنشر، کالا، کالت عائشہ کہتی ہیں فقل، تو میں نے کہا افلا تنشر، تنشر، اس لفظ صحیح پڑھیں، تنشرتا، آپ نے اس کا توڑ کیوں نہیں کروایا؟ نشرہ، ینشر بعد میں بھی آیا تھا لفظ، آپ نے اس کا توڑ کیوں نہیں کروایا؟ یہ اس لفظ کی وجہ سے امام صاحب پوری حدیث لا رہے ہیں. تنشرتا، فقال اما اللہ فقد شفانی، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے. وأکرہ ان اسیر علی احد من الناس شرا، اور میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ میں بھڑکاؤں لوگوں پر کوئی شر. مجھے اب کیا ضرورت ہے، اللہ میں شفا دیے کہ میں خام خواہ لڑائی جھگڑتا، جھگڑا شر کراتا پھر. باب السحر، جادو کا بیان. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا، صاحب ستے جے، خیال کرو تھوڑا، بہت غلطیاں ماردا ہے. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ حدثنا هشام عن نبی عائشہ قالت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انہ لا یخیل الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ خیال کرتے تھے انہ فعل الشیء کہ آپ نے کر لیا کوئی کام حالانکہ کیا نہیں وما ہوتا. فعل وما فعل، وما فعل،
حتی اذا کان ذات یوم وهو عندی، یہاں تک کہ جب ایک دن ہوا آپ میرے پاس تھے، دعا اللہ ودعاہ، آپ نے اللہ سے خوب خوب دعائیں کی. ثم قال اشعرت یا عائشۃ پڑھے پڑھے. ان اللہ قد افتانی فی افطانی، پھر فرمایا عائشہ تو جانتی ہے کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے جو میں نے اس سے پوچھا، فیما استفتیتہ مستفتیتو، فیما استفتیتہ فیہ، ٹھیک ہے. قلت ما ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ میں علیہ نے وسلم، کہا وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے پوچھا، اللہ نے کیا آپ کو بتایا؟ قال جاءنی رجلان فجلس احدہما عند راسی، اور میں دو آدمی آئے، ایک بیٹھ گیا میرے سر کے پاس والآخر عند رجلی، اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس. ثم قال احدہما لصاحبہ پھر کہا ایک نے اپنے ساتھی کے لیے، ما وجع الرجل، کیا تکلیف ہے آدمی کی، اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ قال مطبوب، اور تو پاؤں والے نے کہا اس میں جادو ہے. قال ومن طبہ، اس نے کہا جو سر کی جانب تھا جادو کس نے کیا؟ قال لبید بن عاصم اس نے کہا لبید بن عاصم نے، الیہودی من بنی زریق، بنی زریق سے. قال فیما ذا، قال فی اس نے کہا سر والے نے کس چیز میں جادو کیا؟ فی ماذا، قال فی مشت و مشاطۃ ومشا ومشاطۃ، ومشاطۃ، اس نے کہا کنگھی میں اور کنگھی کے بالوں میں، وجف طلعۃ، وجف طلعۃ جفن نہیں وجف، طلعۃ آگے پڑھیں، ذکر، اور نر کھجور کے خوشے میں، غلاف میں. قال فأین ہوا، اس نے کہا وہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ قال فی بئر زروان، پاؤں کی جانب والے نے کہا زروان کے کنویں میں. فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من اصحابہ الی البئر، تو نبی اسلام اپنے چند صحابہ کو لے کر کنویں کے پاس تشریف لے گئے، فنظر الیہا وعلیہا نخل، اور اس کنویں کی طرف دیکھا، اس پہ کھجوریں تھیں، وعلیہا نخل. ثم رجع الی عائشہ فقال واللہ لکأن ماءہا پڑھے پڑھے. نقاعۃ الحناء، پھر آپ عائشہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا عائشہ اس کا پانی مہندی جیسا ہے، ولکأن نخلها رؤوس الشیاطین، اس کی کھجوریں بڑی بڑی شیطانوں کے سروں کی طرح. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاخرجتہ، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اسے نکالا، اس کا توڑ کروایا؟ قال لا اما انا فقد عافانی اللہ مجھے تو اللہ نے شفا دے دی، وشفانی وخشیت ان اصور علی الناس، میں ڈرتا ہوں کہ میں بھڑکاؤں لوگوں پر کوئی شر. منہ شرا، وامر بها فدفنت، آپ نے حکم دیا تو وہ سارا جادو منتر شنتر دفن کر دیا گیا. باب من البیان سحرا، باب من البیان سحرا، بیان، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر انه قال قادم رجلان من المشرق آئے فخطبا، دو آدمی مشرق سے، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں. وان بعض البیان سحر، ہاں ٹھیک، بعض البیان وإن بعض البیان کا سحر، بعض بیان جادو ہوتے ہیں. باب الدواء من بالعجب للسحر، دیکھ لو کہ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں، باب الدواء بالعجبۃ، دوال الدغا پڑھ دے پہلا، عجیب انسان ہے دلہ تو. باب الدواء، بالعجبۃ اجوا کھجور کے ساتھ علاج کرنا، للسحر، اجوا کھجور کے لیے جادو کا، اجوا کھجور کے ساتھ جادو کا علاج کرنا. حدثنا علی قال حدثنا مروان اخبرنا ہاشم قال اخبرنا عامر بن سعید عن ابی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استباح کل یوم تمرات عجبۃ، جو صبح کے وقت جی چند اجوا کھجوریں کھائے، لم یضرہ سم ولا سحر، نہیں نقصان دے گا اس کو زہر اور نہ جادو. ذالک الیوم الی اللیل، پورا دن ذالک الیوم الی اللیل، پورا دن. وقال غیرہ، علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اجوا نہیں، جو بھی کھجور مل جائے، صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے، سارا دن وہ بندہ زہر جادو
اور دیگر آفات بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وقال غیرہ سبعۃ مرات یعنی حدیث علی جن ہاں یہ حدیثہ علی جن علی جن جو جی شاہ جی کیا پڑھ رہا ہے؟ حدیث علی جن علی جن وہ علی یون پڑھ رہا ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں علی ین، غیر بعض نے کہا 7 کھجور ہے۔ چلے حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو سامة قال حدثنا هاشم بن حاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے من تسبح 7 مرات اجوت من تصبح 7 مرات اجوت، ہاں جی تانیہ جی بولے من تصبح سبح تانیہ نہیں جو مرضی پڑھ جائے اختیار ہے۔ من تسبح 7 مرات اجوت 7 آگے تمرات نجوت، جو صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے، لم يزره ذلك اليوم لم یضرہ ذلك اليوم سم ولا سحر، وہ پورا دن اس کو نہ زہر تکلیف دے گا اور نہ جادو۔ باب لا حامۃ لا حامتہ، لا حامتہ، الو کے بولنے میں کوئی حقیقت نہیں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال یہ حدثنا حدیث پیچھے کتنی دفعہ پڑھی آپ نے، جلدی پڑھ دیں بس۔ حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا حامة قال اعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال الابل تكون في الرمل لكأنها الزباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عاد الأول وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصح، نہ لایا جائے بیمار اونٹ، پیچھے تو آیا کہ چھوت چھات کوئی نہیں، یہاں کیا آ رہا ہے کہ نہ لایا جائے بیمار اونٹ تندرست اونٹوں کے پاس، یعنی چھوت ہے، بیماری معتدی ہو، اب بیماری لگ جاتی ہے۔ وأنكر أبو هريرة الحديث الأول، اور انکار کیا ابو ہریرہ نے پہلی حدیث کا کہ کوئی چھوت نہیں، کوئی بیماری کا لگنا نہیں۔ قلنا ألم تحدث أنه لا عدوى، آپ نے کہا آپ نے ہمیں حدیث بیان نہیں کی کہ لا دعا بیماری نہیں لگتی۔ فرتن بالحبشية، ابو ہریرہ بھول گئے تو پھر وہ حبشی زبان بولنے لگے، فرتن بالحبشیت۔ قال أبو سامة فما رأيته ناسيا حديثا غيره، ابو کالا قال أبو سلمة ابو سلمہ تھا، اسامہ آپ نے پڑھا ہے، ابو سلمہ کہتے ہیں فما رأيته ناسيا حديثا غيره، ابو ہریرہ اس کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں بھولے، بس یہ ایک حدیث بھولے تھے، ابو ہریرہ کبھی بھولے نہیں۔ باب لا نبی عدوى، اسلام نے جب دعا کی اس کے بعد ابو ہریرہ نہیں بھولے، یہ جو بھولنا ہے نا ان کا، یہ دعا کرنے سے پہلے کا ہے، دعا کرنے سے پہلے بھولے تھے۔ ہاں جی بابن لا عدوى، لا دعا کوئی چھوت چھات نہیں۔ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس عن الزهري اخبرنا سالم بن عبد الله وحمزة ان عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة انما الشوم في ثلاث، نہیں ہے کوئی چھوت چھات اور نہیں ہے کوئی بدشگونی، شویشکنی، شوم، ہاں جی 3 چیزوں میں ہے۔ فی المرأة والفرس والدار، عورت میں، گھوڑے میں، گھر میں، اگر ہے تو ان چیزوں میں ہے ورنہ ہے ہی نہیں۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا عدوى، قال ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يراد الممرض على المصيح، بیمار اونٹ تندرست اونٹوں کے پاس نہ لایا جائے۔
دوبارہ انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی ابو ہریرہ نے. علی المسیح وعن الزہری اخبرنی سنان بن ابی سنان ند علی ہاں سنان بن ابی سنان ند علی. کیا بات ہے. آج لفظ صحیح کروائیں اس کا. کروائیں جلدی کریں چلیں. سنان ند علی ان ابا ہریرہ قال ان رسول شاہ جی کیا اللہ. پڑھ رہا ہے؟ واخبرنی شاہ جی اونچی بولو. سنان بن ابی سنان دوالی. جی اخبرنی سنان بن ابی سنان دوالی. دو علی لفظ واضح کر کے پڑھے نا پتہ چلے. وہ پڑھ رہا ہے ندو علی. لفظ دو علی ہے، وہ ندو علی پڑھ رہا ہے. ان ابا ہریرہ نہیں لفظ پڑھے، پہلے پورا لفظ پڑھے. اخبرنی ابی سنان ند علی ان ابا ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادوا فقام عربی فقال اریت الابل تکون فی الرمال. اصول کے بارے میں بتائیں. جو ریت میں ہوتا ہے امثال الزبائی فیاتی ہرن کی طرح، فیاتی حل بعیر الاجرب. تو آ جاتا ہے ان اونٹوں کے پاس ایک خارش زدہ اونٹ. فتجرب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتج رابو. رابو ٹھیک ہے. تج رابو ٹھیک ہے. تو وہ دوسرے اونٹ بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں اس کے آنے کی وجہ سے. تج رابو ٹھیک ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن عاد الاول. اور نبی علیہ السلام نے آیا پہلے تو کس نے خارشی کیا؟ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا تیارتا. ويوجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبات. مجھے نیک فعل، اچھی فعل مجھے پسند ہے. اچھا کلمہ، اچھی بات. نبی علیہ السلام کے زہر کے بارے میں جو آپ کو کھلایا گیا تھا. رواہ عروۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة انه قال لما فتحت خیبر. خیبر، جب خیبر فتح ہوا اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ. آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی ایک بکری فیہا سمن، اس میں زہر تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اجمعوا الیہ، میرے لیے اکٹھے کرو من کان ہا ہنا من الیہود، جو یہاں یعنی میرے پاس بلاؤ جتنے یہاں یہود رہنے والے ہیں. فجمعوا له، تو پس وہ بلائے گئے، اکٹھے کر لیے گئے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا انی سائلکم، میں آپ سے پوچھنے والا ہوں عن شیء، ایک چیز کے بارے میں. فہل انتم صادقین عنہ، کیا تم اس کے بارے میں مجھے سچ بتاؤ گے؟ فقالوا نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں یا ابوالقاسم، یا ابوالقاسم. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابوکم، تمہارا پردادا کون ہے؟ تمہارا باپ کون ہے؟ ابوکم، تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا ابونا فلان، ہمارا باپ فلان ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبتم بل ابوکم فلان، تم نے جھوٹ بولا، تمہارا تو ابو فلان ہے، تمہارا باپ فلان ہے. فقالوا صدقتا، تو انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک صحیح سچ کہا، وبررتا، اور درست فرمایا. فقال هل انتم صادقین عن شیء ان سألتکم عنہ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ مجھے سچ بتائیں گے اگر میں آپ سے ایک اور سوال کروں؟
فقالوا نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں یا ابوالقاسم، وَإِن كَذَبْنَاكَ، اگر ہم آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، عرفت کذبنا، تو کاذبنا، آپ ہمارا جھوٹ پہچان لیں گے، کما عرفتہ فی ابینا، جیسے ہمارے باپ کے معاملے میں آپ نے پہچانا۔ فقال لهم رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اہل النار، اہل نار کون ہیں؟ تو فقالوا نکون فیہا یسیرا، آج جہنم میں کون رہیں گے؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر ہم رہیں گے، ثم تخلفوننا، پھر تم ہمارے پیچھے آ جاؤ گے۔ یہودیوں نے کہا تھوڑی دیر ہم رہیں گے، پھر تم ہمارے پیچھے آ جاؤ گے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسؤوا فیہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تم اس میں ذلیل ہو کے رہو، اکسؤ فیہا، ذلت کی زندگی، ہاں ذلت کی زندگی گزارو جہنم میں۔ واللہ لا نخلفکم اللہ کی فیہا قسم ابدا، ہم تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ ابدا، کبھی بھی۔ ثم قال لهم، پھر ان کے لیے فرمایا هل انتم صادقین عن شیء ان سالتکم عنہ، کیا تم مجھے سچ بتاؤ گے اگر میں ایک سوال کروں؟ فقالوا نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ فقال هل جعلتم فی هذه الشاة، کیا تم نے بنایا اس بکری میں ڈالا ہے اس بکری میں سمن زہر؟ فقالوا نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ فقال ما حملکم علی ذلک، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا اس چیز پر؟ فقالوا اردنا، تو انہوں نے کہا ہم نے ارادہ کیا، ان کنت کذابا، اگر آپ جھوٹے ہیں، ان نستریح منک، تو ہمیں نجات مل جائے گی آپ سے۔ ہاں، یہ آپ نے اس لیے زہر ڈالا ہے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تمہاری جان چھوٹ جائے گی، وَإِن كُنتَ اگر نبيًّا آپ سچے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، لم يضرك، اگر آپ نبی ہیں تو پھر لم یضرک، یہ زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ باب شرب السم والدواء به، زہر پینا اور اس کے ساتھ علاج کرنا، وبما يخاف منه والخبيث، وبما يخاف منه والخبيث۔ ٹھیک۔ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه، جو کوئی پہاڑ سے گرا اور اپنے آپ کو قتل کیا، یعنی کہ خودکشی کر لی، فهو في نار جہنم، تو وہ نار جہنم میں ہوگا، يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا، وہ اسی طرح وہ گرتا چلا جائے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ومن تحسى سمن، جس نے زہر پیا، جس نے زہر پیا فقتل نفسه، اپنے آپ کو مار دیا، فسمه في يده، تو زہر اس کے ہاتھ میں رہے گا، ساری زندگی پیتا رہے گا۔ يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ ومن قتل نفسه بحديدة، جس نے لوہے کے کسی ازار کے ساتھ اپنے آپ کو لوہے کے ساتھ مار دیا، فحديدته في يده، تو وہ لوہا اس کے ہاتھ میں رہے گا، يجع بها في بطنه في نار جہنم اس خالدا کو مارتا رہے گا اپنے پیٹ میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ حدثني محمد قال اخبرنا احمد بن بشير ابو بكر قال اخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرني عامر بن سعد قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استباح بسبع تمرات عجبة، جو صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھائے، لم يضره ذلك اليوم لم یضرہ، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، ٹھیک ہے، اس دن اس کو نہ جادو اثر کرے گا نہ زہر۔ باب البان الاتن، اتن، گدی کا دودھ، اس کا بیان۔ گدی کا دودھ پینا کیسا ہے، حلال ہے، حرام ہے، پیا جا سکتا ہے، نہیں پیا جا سکتا؟ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السبع، منع صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر درندی والے، ہر کچلی والے درندے سے، ہر کچلی والے درندے کے گوشت سے، درندہ وہ جو دانت سے کھاتا ہے۔ ہاں جی۔ قال الزهري ولم اسمع حتى اتيت الشام، زہری کہتے ہیں میں نے کوئی، ہاں جی، یہاں تک کہ میں آیا شام میں۔ وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل يتوضأ او تشرب البان الاتن، ہاں، بھلا وضو کیا جا سکتا ہے یا پیا جا سکتا ہے گدی کا پیشاب، دودھ، گدی کے دودھ کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے، او مرارۃ السبع، یا درندوں کا پتا کھایا جا سکتا ہے درندوں کا، او ابوال الابل، یا اونٹوں کے پیشاب، ابوال
پیے جا سکتے ہیں. قال قد كان المسلمون يتداوون بها. تو زہری نے کہا کہ مسلمان اونٹوں کے پیشاب ان چیزوں کے ساتھ علاج کیا کرتے تھے، گدی کے پیشاب کے ساتھ، اونٹوں کے پیشاب کے ساتھ. قد كان المسلمون يتداوون بها أي بأبوال الإبل. اموال ابل کس کے ساتھ علاج کرتے تھے؟ اونٹوں کے پیشاب کے ساتھ. پیشاب کے ساتھ. ولا يرون بذلك بأسا. اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے. وأما البان الأتن. یہ تو مشہور بات ہے نا، اونٹوں کا پیشاب، اس کے ساتھ علاج کرنا پینا، یہ تو نے پچھلی سے پڑھی ہے. رہا معاملہ گدی کے دودھ کا، فقد بلغنا اتن یہ جمع ہے گدیاں. فقد بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحومها. ہمیں یہ بات تو پہنچی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے گدوں کے گوشت سے منع فرمایا. ولم یبلغنا عن البانها. اور دودھ کے بارے میں ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچی، امر ولا نہ نہی. امر نہ نہیں، نہ کوئی حکم نہ کوئی ممانت. دودھ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملی. واما مرارۃ السبع. اور درندوں کا پتا. قال ابن شهاب اخبرني ابو ادریس الخولانی چلے ان ابا ثعلبۃ الخشنی اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل كل ذی ناب من السبع. ہر کچری والے درندے کے گوشت سے آپ نے منع فرمایا، تو پتا بھی اس میں شامل ہے. یس. باب اذا وقع اچھا جی. الذباب فی الاناء. یہ ہے نا جو گدی کا دودھ، اس میں اختلاف ہے، حدیث تو کوئی نہیں ملی، یہ تو آپ نے سن لی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ پیا جا سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہے، بالکل نہیں پینا. جیسے گوشت حرام ہے. جیسے گوشت حرام ہے، گوشت بھی حرام ہے، دودھ بھی حرام ہے. تو جو اس کی حلت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جیسے انسان ہے، انسان کا گوشت حرام ہے نا، جی حرام. لیکن انسان کا دودھ حلال. حلال ہے. ایسے ہی گوشت ان کا حرام ہے، ان کا دودھ حلال ہے. چلے. باب اذا وقع الذباب فی الاناء. مکھی جب گر جائے مکھی برتن میں. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب جب مکھی گر جائے فی اناء احدکم آپ کے برتن میں فلیغمسه كله وہ ڈبو دے پوری کی پوری، ثم لیطرحه اسے پوری کی پوری ڈبو کے پھر اسے باہر پھینک دے. فإن في أحد جناحيه شفاء. کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے، وفي الآخر داء. دوسرے میں بیماری ہے. جب پوری ڈبوئے گا تو شفا والا پر بھی اندر چلا جائے گا. باب اللباس کتاب اللباس. لو جی یہ طب ختم، کتاب الطب ختم ہو گئی. آگے ہے کتاب اللباس. الحمدللہ. چلے جی. باب قول اللہ. آگے پڑھنا ہے نا. جی. چلے. اللہ کا فرمان قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. چلے شاباش. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا. رسول میں کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو، فی غیر اسراف. ہاں اسراف نہ ہو. ولا مخیلہ. ٹھیک ہے، اسراف نہ ہو، اسراف سے ہٹ کے، حد سے تجاوز نہ ہو، حد سے تجاوز نہیں کرنا، تکبر بھی نہ ہو، نہ اسراف ہو نہ مخیل ہو. وقال ابن عباس کل ما شئت. آہا. عبداللہ بن عباس نے کہا کھا جو چاہتا ہے، والبس ما شئت. پہن جو چاہتا ہے. ما اخطأت کا اثنتان صرف. نہ خطا کرے تجھ سے دو چیزیں، صرف ولا مخیلہ اور ولا مخیلہ اور نہ مخیل. یعنی کھاتا رہو، صدقہ کرتا رہو، پیتا رہو، لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے، تکبر سے اور فضول خرچی سے. ٹھیک ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم يخبرونه عن ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر الله الى من جر. لا ينظر الله، یا لا ينظر الله، اللہ نہیں دیکھے گا، الى من جر ثوبه خيلا، جو تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو زمین پر گھسیٹتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. باب من جر ازاره من غیر خيلا. جو بغیر تکبر کے اپنا کپڑا لٹکائے.
دل میں تکبر نہ ہو، ویسے زمین کے ساتھ لگ جائے. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. جو اپنا کپڑا زمین پر لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے یوم قیامت. فقال ابو بکر صدیق یا رسول اللہ، تو ابو بکر صدیق بولے یا رسول اللہ ان احد شقی اداری، میری اظہار کا کچھ حصہ میرا اظہار کا کچھ حصہ زمین پر گھسیٹتا الا ان اتعاہد، وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، زمین پہ لگ جاتا ہے، مگر یہ کہ میں اس کا خیال کروں. ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لست ممن یصنعه، آپ فرمایا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو تکبر کرتے ہیں. ہاں، یا تو متکبرین میں سے نہیں ہے. یعنی کہ تیری نیت نہیں نہ ہوتی تکبر کرنے کی. حدثني محمد قال یعنی ہوئے ابو بکر تو دل تکبر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور شان دیکھیں آقا اسلام خود ہی فرمانے تو آقا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ صدیق کے دل میں تکبر نہیں آ سکتا. حدثني محمد حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن عن ابي بكرة قال خسفت الشمس، سورج گرہن ہو گیا، ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ٹھیک ہے. فقام يجر ثوبه مستعجلا آپ کھڑے ہوئے اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے جلدی سے، حتى اتى المسجد، یعنی تکبر کے بغیر اگر کپڑا زمین کے ساتھ لگ جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں. یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے وثاب الناس اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. فصلى ركعتين آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی. فجلي عنها، فجلی عنہا، سورج گرہن ختم ہو گیا. گرہن ختم ہو گیا. ثم اقبل علينا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے. فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، ٹھیک، سورج چاند نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے. فاذا رأيتم منها شيئا، جب تم دیکھو ان میں کوئی چیز، نشانی فصلوا فصلو، وادعوا الله اور تم نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو حتى يكشفها. یہاں تک کہ وہ کھل جائے، گرہن ختم ہو جائے. باب التشمیر فی الثياب. باب التشمیر، تشمیر کہتے ہیں پنڈلی سے چادر اٹھا کے چلنا. شمر یشمر التشمیر. حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شميل قال اخبرنا عمر بن ابي زايدة قال حدثنا عون بن ابي جحيفة عن ابيه ابي جحيفة قال رأيت بلالا جاء بعنزة، میں نے بلال کو دیکھا کہ وہ لائے ایک برچھی، فركزها، اس نے اس کو گاڑ دیا. گاڑ دیا. ثم قام الصلاة، پھر نماز کی اقامت کرے گی. فرأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج في حلة مشمرا، ایک حلہ میں آپ اٹھے، مشمرن، مشمرن لپیٹتے ہوئے. نہیں، پنڈلی چادر کو، کپڑے کو پنڈلی سے اٹھائے ہوئے. فصلى ركعتين الى العنزة، تو آپ نے وہ برچھی کی طرف کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھائی. اس کو سترہ بنایا نا برچھی کو. ورأيت الناس والدواب، میں نے دیکھا لوگوں جانوروں کو، یمرون بین یدیہ من وراء العنزہ، ہاں، وہ گزر رہے تھے بستی برچھی کے آگے سے. آگے سے ہو کے. تو نبی اسلام کا سترہ کیا تھا؟ برچھی. برچھی. اور جو نمازی تھے ان کا سترہ امام. باب سترۃ الامام، سترۃ اللہ. باب ما اسفل من الكعبین ففی النار، جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے، جہنم میں ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ حدثنا سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اسفل من الكعبین ما اسفل من الكعبین من الازارۃ من الازار ففی النار. ٹھیک ہے، کیا بنتا جو حصہ جو ٹخنوں سے نیچے وہ آگ میں ہے. باب من جر ثوبه من الخجلاء، جو لٹکائے اپنا کپڑا تکبر سے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر الله يوم القیامۃ الى من جر ازارہ بطرا. ٹھیک، بطر میں تکبر، جو تکبر سے اپنا کپڑا لٹکائے گا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه. اس کو اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا، بڑی ٹھاٹ باٹ ہے میری، مراد سے قارون ایسے جا رہا تھا. مرجل جمته، اے ہے
بالوں کو کنگھی کیے ہوئے، جمہ لما وفرا، بالوں کو کنگھی کیے ہوئے. اذ خسف اللہ به اچانک اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، فهو يتجلجل الى يوم القيامة. وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا قیامت کے دن تک. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفع شعيب عن الزهري. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن أمه جرير كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره. كنت مع سالم بن عبد الله، میں سالم بن عبداللہ کے ساتھ على باب ان داره کے گھر کے دروازے کے پاس تھا. فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم. چلے. حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس. میں ملا محارب بن دثار کو اس حال میں کہ وہ گھوڑے پہ سوار تھے. محارب بن دثار وهو يأتي مكانه الذي يقذى فيه. وهو يأتي مكانه الذي يقذى فيه. يقذى فيه. جس نے فیصلہ وہ جا رہے تھے اس مکان میں محارب بن دثار جہاں وہ فیصلے کرتے تھے، وہ قاضی تھے نا. فسألته عن هذا الحديث میں نے ان سے یہ حدیث پوچھی. حدثني قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انہوں نے عبداللہ بن عمر کے واسطے سے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله جو تکبر سے اپنا کپڑا لٹکائے گا نہیں دیکھے گا اللہ اس کی طرف يوم قیامت کے دن. فقلت لمحارب أذكر إزاره. میں نے محارب کو کہا کیا اس میں ازار کا بھی ذکر ہے، ازار کا، تہبند کا. تہبند کا. قال ما خص إزارا ولا قميصا. انہوں نے کہا نہیں خاص کیا اپنے ازار کو اور نہ قمیص کو، ہر کپڑا جو بھی زمین کے ساتھ لگے. ازار کیا ہے؟ تابعه جبلة بن سهيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس والنافع مثله. وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه. باب الإزار المهدب. محدب ڈورے والی چادر، ڈورے والی جن پر کمر لگے ہو نا، ادبا اللہ ادبا تو صوب. ہاں جی جالر. جھالر والی چادر. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة. انہوں نے پہنے ڈورے والی چادر. چادریں، کپڑے. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة الكرزي. یہ حدیث لا جس میں ادبا کا لفظ آ رہا ہو وہ رفاع کرزی کی بیوی آئی جس کو اس نے اطلاع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالسة. ہاں ٹھیک، میں بیٹھا ہوا تھا وعنده ابو بکر. ابو بکر بھی تھے آپ کے پاس. فقالت یا رسول اللہ انی كنت تحت رفاعة. اس نے کہا اللہ کے رسول میں پہلے رفاع کے نکاح میں تھی. فطلقني. اس نے طلاق دے دی فبت طلاقی. اور مکمل طلاق دے دی، طلاق بتہ، 3 طلاقیں. 3 مکمل ہو. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبیر. اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا. زبیر نہیں پڑھنا، یاد ہے آپ کو؟ جی جی. میں نے آپ کو بتایا تھا. وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رسول اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ الْخُدْبَةِ. یا رسول اللہ اس کے پاس تو کچھ نہیں سوائے پھمن کے، خودنے کے، وَأَخَذَتْ خُدْبَةً اور ایک پکڑا اس نے پھندر، یعنی دھاگا کپڑے کا، من جلبابها. ہاں اپنا دوپٹہ. یا رسول اللہ بس اتنا سا ہے. فسمع خالد بن سعید قولها. تو سنی خالد بن سعید نے اس عورت کی بات، وهو بالباب. اور وہ دروازے میں ابھی کھڑے تھے، دروازے کے پاس. لم يؤذن له. اندر نہیں آئے تھے. لم یؤذن لہ.
فقال خالد یا ابا بکر خالد بن سعید جب یہ بات سنی کہنے لگا او ابو بکر الا تنہا هذه اما تجهر به، تم کیوں نہیں روک رہے اس عورت کو جو وہ کہہ رہی ہے، اظہار کر رہی ہے نبی اسلام کے پاس، کیسے گلاں کر دی بی بی روکو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا واللہ ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تبسم. راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صرف تبسم فرما رہے تھے، تبسم، نہ آپ نے اس کو ڈانٹا نہ کچھ، آپ تبسم فرما رہے تھے. یہ کیا کر رہی عورت؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلک تريدین ان ترجعی الی رفاع. میں شاید کہ تو رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے. لا نہیں جا سکتی حتی یذوق اسیلتک، یہاں تک کہ وہ چکھ لے تیرا مزہ اور تو اس کا، وتذوقی اسیلتہ. فصار سنت بعد، ہو گیا یہ طریقہ اس کے بعد، ان کے قانون بن گیا. ہاں قانون بن گیا، ایسے نہیں جا سکتی پہلے خامد کے پاس. باب الاردیۃ. ردا کی جمع اردیہ، چادروں کا بیان. وقال انس جبد اعرابی کھینچی ایک عربی نے اسلام کی چادر رضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم بردائه. تو سارا واقعہ پیش ہے نا، وہ جب حمزہ نے شراب مطلب پہلے حمزہ نے کوانیں کاٹ دی تھی، ہاں جی، اونٹنیوں کی، ان کی کوکھیں پھاڑ دی تھی، تو نبی اسلام نے چادر لی. فارتدا به، ٹھیک ہے، چادر لی آپ نے. ثم طلق يمشي، ارتدا یرتدی یعنی اوپر چادر لینا. اوڑھ لی. چادر اوڑی آپ نے اور آپ چلے گئے. وتبعته، اور میں بھی آپ کے پیچھے لگا. حمزہ کے پاس آپ جا رہے ہیں. انا وزید بن حارثہ، میں زید بن حارثہ. حتى جاء البيت الذي یہاں فيه تک کہ آپ حمزة آئے اس گھر میں جس میں حمزہ موجود تھے. فاستأذن فاستأذنا، آپ نے اجازت مانگی. فأذنوا لهم، ہاں جی، فأذنوا لهم. گھر والوں نے آپ کو اجازت دی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئے جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.